السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی من الصالحین، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آئیے تقریر شروع کرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری پیاری ماں بہنوں، میرا موضوع ہے تربیت اولاد میں ماں کا کردار۔ اللہ رب العزت کی انمول نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے حوالے سے جلیل قدر پیغمبران بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ اولاد اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے لیے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما۔ وہاں آپ یہ بھی دعا کرتے ہیں من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی اولاد مانگے، نیک اولاد مانگے، صالح اولاد مانگے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو چار باتوں میں سے کسی ایک بات کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا اچھا خاندان دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا مال دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا دین دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت، جہاں لوگ صرف خوبصورتی دیکھ کر نکاح کر رہا ہو، جہاں لوگ صرف خاندان دیکھ کر نکاح کر رہا ہو، جہاں لوگ صرف مال دیکھ کر نکاح کر رہا ہو، اے میری امت اس وقت تم دیندار دیکھ کر نکاح کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیندار عورت سے نکاح کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیندار عورت ہوگی تو اس کی کوکھ میں بننے والی اولاد بھی دیندار ہوگی، اس کی نسلوں سے آگے چلنے والی اولاد بھی پرہیزگار ہوگی۔ اسی لیے دینداری کو اسلام میں فوقیت دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں دیندار عورت سے نکاح کرنے کی برکت کیا ہے؟ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ کھانے کے لیے تشریف لائے اور حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کھانے کرانے لگے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ شریف کیا پڑھتے ہیں بلکہ 15 بار زبانی سنا دیتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میری ماں 15 باروں کی حافظہ ہے۔ جب میری ماں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، ماں کے پیٹ ہی میں سن کر میں نے یاد کر لیا، اور یہی معاملہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ بھی 18 بارے بسم اللہ کھانے کے وقت ہی سنا دیے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے۔ اب حدیث پاک کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے نبی نے یوں کیوں کہا تھا کہ تم
دیندار عورت سے نکاح کرو، کیونکہ کہبلا نبی جانتے تھے کہ ماں دیندار ہوگی تو بچہ پیٹ میں ہوگا، دینداری کے اثرات مرتب ہوگا۔ If the mother is religious, then the child will be غوث اعظم دستگیر. The mother will be religious, then the child will be بختیار کاکی. The mother will be religious, then the child will be نظام الدین اولیاء محبوب الہی. The mother will be religious, then the child will be خواجہ غریب نواز. The mother will be religious, then the child will be خواجہ دانا. The mother will be religious, then the child will be شاہ عالم. The mother will be religious, then the child will be قطب عالم. It is known that the role of mother is very important for good children. یعنی ماں دیندار ہوگی تو بچہ پیدا ہونے والا غوث اعظم دستگیر ہوگا، ماں دیندار ہوگی تو بچہ بختیار کاکی ہوگا، ماں دیندار ہوگی تو بچہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوگا، ماں دیندار ہوگی تو بچہ خواجہ غریب نواز ہوگا، ماں دیندار ہوگی تو بچہ خواجہ دانا ہوگا، ماں دیندار ہوگی تو بچہ شاہ عالم ہوگا، ماں دیندار ہوگی تو بچہ قطب عالم ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد کے لیے ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن آج افسوس کہ ہماری ماں بہنوں کا حال کیا ہے، نہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت ہے، نہ نیک کام کرنے کا وقت ہے۔ اگر وقت ہے تو سیریلیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، اگر وقت ہے تو غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، اگر وقت ہے تو فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، اگر وقت ہے تو چغلی کرنے کے لیے وقت ہے، اگر وقت ہے تو فضول باتیں کرنے کے لیے وقت ہے، اگر وقت ہے تو موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، اگر وقت ہے تو واٹس ایپ چلانے کے لیے وقت ہے، اگر وقت ہے تو فیس بک چلانے کے لیے وقت ہے، اگر وقت ہے تو انسٹاگرام چلانے کے لیے وقت ہے۔ اور بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ کسی شادی میں کوئی شریف انسان چلا جائے تو وہ نظر اٹھا نہیں سکتا ہے، اتنی زیادہ بے پردہ ہو کر آج کل عورتیں نکلتی ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو میری ماں بہنوں، اگر ہمارا کردار ایسا ہوگا تو ہماری کوکھ سے غوث اعظم دستگیر کا غلام پیدا نہیں ہوگا، بلکہ نچنیا ڈانسر ہی پیدا ہوگا۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہوگا تو ہماری کوکھ سے بختیار کاکی جیسا ولی کامل پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی چور ڈاکو ہی پیدا ہوگا۔ اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ ہماری کوکھ سے بھی غوث اعظم دستگیر کا سچا غلام پیدا ہو، خواجہ غریب نواز کے غلام پیدا ہو، تو پھر اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تو پھر ہماری کوکھ سے بھی ولی کامل پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مدرسہ محمدیہ دربہ کو خوب ترقی عطا فرمائے اور ہمارے اساتذہ کرام کے علم و عمل اور عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتی ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔